اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا ہے جس کے ذریعہ ہم نے مختلف قسم کے نباتات کا جوڑا پیدا کیا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھلا دیں لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے علاقہ سے اپنے جادو کے ذریعہ باہر نکال دو۔ اب ہم بھی ایسا ہی جادو لے آئیں گے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کر دو جس کی نہ ہم مخالفت کریں اور نہ تم، اور وہ وعدہ گاہ بھی ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا وعدہ کا دن زینت یعنی عید کا دن ہے اور اس دن تمام لوگ وقت چاشت اکٹھا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون واپس چلا گیا اور اپنے مکر کو اکٹھا کرنے لگا اور اس کے بعد پھر سامنے آیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر وائے ہو، اللہ پر افتراء نہ کرو کہ وہ تم کو عذاب کے ذریعہ تباہ و برباد کر دے گا، اور جس نے اس پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے۔ اس پر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور پر تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں اور تمہارے اچھے خاصے طریقہ کو مٹا دینا چاہتے ہیں، لہذا تم لوگ اپنی تدبیروں کو جمع کرو اور پرا باندھ کر ان کے مقابلے پر آ جاؤ۔ جو آج کے دن غالب آ جائے گا وہی کامیاب کہا جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، تم اپنے جادو کو پھینکو گے یا ہم لوگ پہل کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ابتدا کرو۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسے لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں قوم کی گمراہی کا خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ، ڈرو نہیں، تم بہرحال غالب رہنے والے ہو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے اور بس، اور جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ کر سارے جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے، تو یہ تم سے بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں خرما کی شاخ پر سولی دے دوں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ سخت عذاب کرنے والا اور دیر تک رہنے والا کون ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کھلی نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس پر تیری بات کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اب تجھے جو فیصلہ کرنا ہو کر لے، تو فقط اس زندگانی دنیا ہی تک کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس جادو کو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جس میں نہ مر سکے گا اور نہ زندہ رہ سکے گا، اور جو اس کے حضور صاحبان ایمان بن کر حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند ترین درجات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کہ یہی پاکیزہ کردار لوگوں کی جزا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں عصا مار کر خشک راستہ بنا دو، تمہیں نہ فرعون کے پا لینے کا خطرہ ہے اور نہ ڈوب جانے کا۔ تب فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان لوگوں کا پیچھا کیا اور دریا کی موجوں نے انہیں باقاعدہ ڈھانک لیا، اور فرعون نے در حقیقت اپنی قوم کو گمراہی کیا ہے، ہدایت نہیں دی ہے۔ بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلائی ہے اور طور کی داہنی طرف سے توریت دینے کا وعدہ کیا ہے اور من و سلوہ بھی نازل کیا ہے۔ تم ہمارے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور اس میں سرکشی اور زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، کہ جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ یقیناً برباد ہو گیا، اور میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اور پھر راہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔